یا علی مدد. جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا، آج ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اس جماعت خانے کی. 2 فروری 1970 سے اس کی اوپننگ ہوئی تھی اور آج اس کے پورے 50 سال ہوئے ہیں. آپ جماعت کو اس موقع پر سب کو لاکھوں لاکھوں مبارک ہو. یہ یاد رکھیے، ابھی تو ماشاءاللہ 28 جماعت خانے اور 4 کمیونٹی سینٹر ہیں، لیکن شروع سے صرف 5 جماعت خانے تھے. کھرادر 1825، اس کے بعد لاسی 1842، اس کے بعد گارڈن 1853، ملیر 1892 اور رنچو لین 1912. برٹش کے زمانے میں ہم لوگ سمندر سے قریب تھے، چاروں طرف پانی تھا، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہو اس کو برٹش نے کھینچ کر دھکیل کر وائسٹاپ تک لے گئے، اور وہاں پر ککری گراؤنڈ کے پاس تک میٹھا پانی ہب چوکی کا تھا، اس کو دھکیل کر ہب ریور تک کھینچ گیا. اس لیے یہ نمکین پانی کا علاقہ کھارادر اور وہ جگہ میٹھادر کے نام سے پہچانی جاتی تھی. پانی ہونے کی وجہ سے اونچائی کی کوئی جگہ اسماعیلیوں نے ڈھونڈی، بہت کم تعداد تھی، تو کاغذی بازار کا جو علاقہ ہے آپ دیکھو گے ایک ہلکی سی اونچائی پر پہاڑی ہے، وہاں کم از کم 8 سے 10 اسماعیلی کی فیملی رہتی تھی. وہاں پر پہلا جماعت خانہ 1825 کے اندر بنایا تھا. اس وقت مکھی داتو چندو ورین تھا، جو 1825 سے 1838 تک مکھی کے حیثیت تھے. امام آغا حسن علی شاہ یہاں پر کاغذی بازار کے جماعت خانے میں 2 مرتبہ آئے تھے، 1843 اور 1844. امام کی گاڑی کو پیچھے سے دھکیلنے کے لیے 4 والنٹیئر تھے، وہ دھکیل کر اوپر لے جاتے تھے، اور کاغذی بازار کے میڈل میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ جماعت خانہ تھا. بعد میں امام آغا علی شاہ داتار جب کراچی آئے تھے 1881 کے اندر، تو مولا نے اجازت دی تھی کہ ایک نیا جماعت خانہ بنایا جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کی پاپولیشن بڑھتی گئی. کاغذی بازار اس لیے ہم لوگ نے چھوڑا کیونکہ اب نیچے پانی نہیں تھا، تو رحمت اللہ اسٹریٹ میں دوسرا جماعت خانہ ہم نے بنایا تھا. ابھی جس کو ہم پرانا جماعت خانہ کہتے ہیں جو ہیرس روڈ پر ہے، یہ تیسرا جماعت خانہ ہمارا. یہ 1884 کے اندر بنایا گیا تھا، اور 5 حصوں میں 5 فیز کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور 1892 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. 500 اسکوائر یارڈ پر یہ جماعت خانہ تھا. اب 1884 کے اندر جب یہ جماعت خانہ بنا، فرسٹ فلور تیار تھا. آپ کو پتا ہے کہ 17 اگست 1885 کے اندر ہمارے امام 47 میں امام آغا علی شاہ داتار کی وفات ہوئی تھی، تو اس کا صندوق جو تھا باہر، وہ نجف میں دفن کیا گیا تھا. تو پہلے بامبے سے نکل کر کراچی کی کیماری پر رکا، اور صرف کراچی کے لیے الاؤ تھا کہ 3 دن تک یہ میت یہاں پر رہے گی. کیماری سے لوگ یہاں پر لے آئے، اور یہ جو پرانا جماعت خانہ ہے، ابھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ایک جگہ تھی وہاں پر 3 دن تک یہ میت رکھی گئی تھی. اور بعد میں یہ گوادر گئے، کربلا، موسیٰ سے بغداد اور نجف پہنچے، مگر کہیں پر بھی یہ میت اتاری نہیں گئی تھی. اب یہ میت کو ساتھ میں لے جانے والا جو شخص تھا، قاسم موسیٰ، یہ مولا کا عملداری تھا.
اور اس نے اپنے کتاب کے اندر سفرنامے کے اندر پرانے جماعت خانے کا ذکر کیا ہے کہ دینداروں نے یہاں پر نیا جماعت خانہ بنایا ہے اور مولا کو ارپن کیا ہے، یعنی مولا کو پیش کیا ہوا ہے۔ یہ 1902 کے اندر چیف مکھی کا ٹائٹل، میں نے بتایا 4-5 جماعت خانے تھے، تو کھارادر جماعت خانے کو مکھی کو چیف مکھی کا ٹائٹل ملا، اور یہ مولا نے فرمایا یہ کنٹینیو رہے گا 1902 میں امام سلطان موسیٰ کے زمانے میں۔ اب ہوا یہ کہ قاسم حمید اسٹریٹ کے پاس ایک بلڈنگ گری تھی، اور جس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا تھا، تو مکھی رحمت اللہ بشیر فوراً اس کی شفٹنگ شروع کی، کیونکہ اس کی چھت لکڑی کی تھی، اور کے ڈی اے نے بھی اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کی تھی۔ یہ جو نانجی کرجی بلڈنگ جو گری تھی، 4th فلور، 3rd فلور، اور اس کا ملبہ 2nd فلور اور گراؤنڈ فلور، 3 اسماعیلی اس میں شہید ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہوا تھا 31 مارچ 1963 کے اندر۔ جماعت خانہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، یہ جماعت خانہ، تو ایسا طے ہوا کہ گراؤنڈ فلور میں دعا پڑھی جائے گی، سائٹ پر کام کرنے والے صبح 9 بجے آئیں گے اور شام 5 بجے چلے جائیں گے، اور پھر والنٹیئر سچرنگی وغیرہ بچھاتے تھے۔ تو اس وقت سب لوگ یہاں پر آئے، لیکن جو امامت کی گدی جو مکھی صاحب کے پاس ہے، مکھی چاگلا ولی محمد، وہاں سے پرانی جماعت خانے سے یہ گدی لے کر بالکل جبے کے اندر پگڑی کے ساتھ اور کچھ اسماعیلی لیڈروں کے ساتھ چوگڑیا کا گنان بائٹینو ویرینجی امیدی پونی پڑھتے پڑھتے ہیریس روڈ سے سیدھا یہاں لے آیا، اور ہائی زندہ کر کے مکھی رحمت اللہ بشیر کے حوالے کیا قائم پایا کے ساتھ۔ ابھی یہ جماعت خانہ جو تھا، میں نے بتایا کہ 10 سال صرف اس کے فاؤنڈیشن کے لگے، اتنا نمکین پانی تھا۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر غلام علی علانہ، جس کی اس میں ایک بڑی خدمات تھی، کہ ایوب خان کا زمانہ تھا، یہاں سے سرکولر ریلوے نکلنے والی تھی، اور سرکولر ریلوے ہمارے جماعت خانے کے بیک سائڈ جو یہاں پولیس کے کوارٹر ہے، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے سرکولر ریلوے لگے، کیونکہ یہاں جماعت خانہ بنایا جاتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، آخری میں بجائے سرکولر ریلوے کے یہ وزیر مینشن پر اس کا اسٹیشن بنایا۔ بس یہ پلان تھا، بعد میں اس کے اوپر تعمیر بعد میں ہوا تھا، اور اس کی یہ خدمت پر حاضر امام نے خاص یہ تاکید کی تھی کہ اس کی یہ خدمت کے بدولت اس کے نام اس کا جماعت خانے کے نیچے پلیٹ میں لکھا جائے۔ 1902 میں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ چیف مکھی ہوتے تھے، مہینے میں ایک تمام جماعت خانے کے مکھی کی ایک میٹنگ ہوتی تھی، اور اس کو لیڈ کرتے تھے کھارادر جماعت خانے۔ 1946 کے اندر اس کو امام سلطان موسیٰ نے بمبئی سے تعلیقہ بھیجا تھا، اس کو درخانہ ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ 40 سال تک درخانہ کی حیثیت، ہیڈ کوارٹر کی حیثیت یعنی اس کا مرتبہ تھا۔ ایک سال پہلے ڈائمنڈ جوبلی 1946 کے اندر، اس کے ایک سال پہلے 1945 میں امام سلطان موسیٰ کراچی تشریف لائے تھے۔ کراچی کے اندر چیف مکھی بھی تھا اور گارڈن کا مکھی بھی تھا،
آپ گارڈن کے اندر البیلا چوک دیکھتے ہو، ابھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا یہ سب بلڈنگیں 2 منٹ کے لیے دماغ سے ہٹا دو، کچھ نہیں تھا، یہاں سے دور دور کی چیزیں نظر آتی تھی۔ مولا نے دیکھا کہ ایک بھنگی گٹر صاف کر رہا تھا۔ مولا نے مکھی سے پوچھا، مکھی یہ شخص کون ہے؟ گاڑی رک گئی۔ مولا یہ گٹر صاف کرنے والا بھنگی ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ہاں ہاں مکھی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بھنگی ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو نو ہو ہی از۔ مکھی کا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا یہ اسماعیلی ہے۔ مولا حیران ہو گئے، میرا روحانی بچہ سڑک کے گٹر صاف کر رہا ہے۔ خاموشی سے جم خانہ میں مولا کی گاڑی آئی اور ایک چھوٹا سا فرمان کرنے کے بعد آخری میں مولا نے فرمایا، کسی دنیا کی جماعت کے سامنے یہ فرمان نہیں کیا جو یہاں پر مولا نے فرمایا۔ کلام امام مبین پارٹ 2 کے اندر یہ فرمان ہے، اے کراچی کے لوگوں، میں نے اپنی امامت کے درمیان تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، آج ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ اگلے سال میری بامبے کے اندر ڈائمنڈ جبلی ہے، سوائے بیمار، اپاہج، بوڑھے لوگ، تم سب ڈائمنڈ جبلی میں بامبے ضرور آنا۔ 97% لوگ اسٹیمر سے اگر جائے تو ₹22، ٹرین سے جائے ₹28 ٹکٹ تھی آنے جانے کی، سب لوگ گئے اور جبلی آباد کی کیمپ کے اندر ٹھہرے تھے۔ مولا نے ان کو خاص ایک ملاقات دی، امام سلطان شاہ نے۔ مولا نے فرمایا، آج میں بہت خوش ہوں، یاد رکھنا آج کے بعد کوئی میرا مرید سڑک صاف نہیں کرے گا، گٹر صاف نہیں کرے گا، تم لوگ آباد ہوگے، تمہارے خود کے گھر ہوں گے، اتنی دولت آ جائے گی کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ملے گا کہ کتنی دولت ہے گنتی کے لیے، اتنا مولا نے فرمایا۔ مولا نے ساتھ میں یہ فرمایا آخری میں، ایک طرف ایک جیب میں دولت آئے گی، ایسا نہ ہو کہ دوسری جیب سے مذہب آہستہ آہستہ نکلتا جائے، دونوں کا بیلنس رکھنا۔ اور یہ دعا کے بعد کراچی آباد ہوا اور 45 کی بات ہے، 47 میں آزادی ہوئی، سب لوگ ہندو وغیرہ چلے گئے تھے اور بلڈنگیں وغیرہ خالی کی، اور برٹش نے یہ اجازت دی تھی کہ جس کو چاہے آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کھارادر کا جماعت خانہ، اس میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی تھی۔ چیف مکھی کا ٹائٹل بھی تھا۔ 58 سال تک مکھی چاگلا ولی محمد کی وفات کے بعد یہ ٹائٹل ختم ہو گیا، بند کر دیا امام نے، اور درخانہ 40 سال تک یہ درخانہ کی حیثیت چلتا رہا۔ یہاں پر بڑے بڑی فیملیاں تھی، میں نام لوں آپ کو، آسانی، بسریا، ولیانی، سوتریا، پیروانی، سوم جی، میگ جی، گریالی، خلفان، رتو، منجی اور مادانی، یہ سب سے پرانی فیملی جس کے ہم گرینڈ سنس ہیں، گرینڈ ڈاٹرز ہیں۔ جب یہ جماعت خانہ اسٹارٹ ہوا، 2
फरवरी को मौला ने गार्डन के जमात खाने को और खारादर के जमात खाने को ओपन, उसमें मौला ने डिक्लेयर किया था कि इसको ओपन करो। इस मौके पर हम खारादर की जमात को शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, मुखी चागला वली मोहम्मद को कभी हम नहीं बोलेंगे। मुखी चानिया वली मोहम्मद को आप में से बुजुर्ग हैं, देखा होगा 1966 के अंदर इसकी वफात हुई थी। इत्तेफाक से ये बात मैं जरूर कहूंगा कि 1956 के अंदर इसको हर्निया की बीमारी हुई। इसकी बांजी डॉक्टर शीरीन ने मुझे बताया था कि उन्होंने इमाम सुल्तान शाह को पेरिस के अंदर एक टेलीग्राम किया कि मौला ये बीमारी है हर्निया की, मैं क्या करूं। मौला ने जवाब दिया कि तुम फौरन पेरिस आओ और यहां पर इसका ऑपरेशन कराओ। ये तालिका आ गया, मगर फिक्रमंद हो गया, पेरिस जावे, कौन हमें रिसीव करे, किसके घर पर रहे, कहां ठहरे। ये बड़े परेशान हो गए। 3 दिन के बाद मौला का एक टेलीग्राम आया, मुखी यू डोंट वरी, परेशान मत हो, पेरिस जमात खाने के मुखी पीर भाई तुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, तुम उसके घर पे ठहरोगे। ऐसा ही हुआ। जब मुखी चागला वहां गए, मुखी पीर भाई ने इसको रिसीव किया, घर पे ले गया। और ये मैं बात कर रहा हूं, याद रखना 1956, 56। ऑपरेशन कामयाब हुआ और इमाम इसको मिलने के लिए, देखने के लिए खुद हॉस्पिटल आते थे। पांव पर हाथ रख के पांव दबाते थे मुखी चागला, क्योंकि मौला का आशिक था। मौला ने पता है इसको क्या कहा, मुखी मैंने तेरी 10 साल उम्र बढ़ा दी, अगर तुम कराची में ऑपरेशन कराते तो 10 साल नहीं देते, यहां तुमने ऑपरेशन कराया, मैंने तुम्हें 10 साल दे दिए। 1 साल के बाद दुनिया बांधे मौला की जिस्मानी तौर से वफात हुई 1957 में, और 59 में सुपुर्द खाक, क्योंकि मकबरा तामीर हो रहा था, तो मुखी चागला आसमान गया था। मौला के मकबरे, इमाम सुल्तान शाह के मकबरे पर पेशानी टकरा कर रो रहा था कि तूने मुझे ये 10 साल इसलिए दे कि ये मैं ऐसे दिन आज देखूं। बहुत रो रहा था। और जमात खाने के अंदर जब आए थे, अपना मुसाफरी का जो अहवाल बताया, तो मुखी ने बताया कि मेरी मां मेरी जितनी खिदमत करे, इससे भी ज्यादा हॉस्पिटल में मेरे इमाम ने मेरी खिदमत की थी। 56 में मौला ने फरमाया हमने तुम्हें 10 साल ज्यादा दिया, और वाकई 66 के अंदर इसकी इंतकाल हुआ। 3 टेलीग्राम, इसके हजर इमाम का जमाना था, 3 टेलीग्राम आए थे, और एक टेलीग्राम के अंदर हजर इमाम ने यह फरमाया, मुझ पर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स से आज मैं महरूम हो गया हूं। मुखी चागला के बारे में पता। 81 साल की उम्र थी, इसकी वफात हुई। और हमेशा लोग मुखी चागला जिस रिटायर होने के बाद भी गार्डन और खारादर के ये जमात खाने के कंस्ट्रक्शन की फंड रेजिंग कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड के ये चेयरमैन थे। दीनदारों, ये 1970 से 2020 ये हमारे 50 साल पूरे हुए। आज हम इसका जश्न मना रहे हैं, एक टोकन सेरेमनी है। लेकिन जमात खाना जितना भी बड़ा हो, छोटा हो, दरमियाना हो, जमात खाने के अंदर जमात अगर ना हो तो वो जमात खाना बेमकसद हो जाता है। हम हमेशा ये याद रखें
ہماری یہ ہمیشہ ہمت ہونی چاہیے کہ صبح شام جماعت خانے آنا چاہیے. مولا کو خوش کرنا ہے جماعت خانے آؤ، مولا کو ناراض کرنا ہے اس دن جماعت خانے مت آؤ. میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنا لیکچر ختم کروں گا. امریکہ کے شہر شکاگو میں نزار کر کے ایک نوجوان تھا. انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا. چاہے برف گرے، طوفان آئے، صبح شام جماعت خانے ڈیلی آتا تھا. کبھی بیمار ہو جائے تو بھی جماعت خانے آتا تھا. ایک دن اس کی انشورنس کمپنی کے اندر نزار کا ایک دوست نے، نان اسماعیلی نے کہا کہ کیوں نہ اپن رجسٹریشن کرا کے ہم خود انشورنس ایجنٹ بنے. دونوں نے ہاں کیا، رجسٹریشن کرائی، نوکری چھوڑ دی، اپنی آفس بنائی اور رجسٹریشن کرنے کے بعد یہ انشورنس ایجنٹ بنے اور اس سے زیادہ ان کی آمدنی ہوئی. ہفتے میں 7 دن اب انشورنس ایجنٹ بن گیا ہے. اس کے بعد ایک بزنس اس کو ہاتھ لگا. 7 دن کے بجائے 6 دن آنے لگا، 5 دن آنے لگا، 4 دن، 2 دن، 1 ہفتہ غائب، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے تک یہ جماعت خانے نہیں آیا. یہ بات کر رہا ہوں 2010 عیسوی کی. اس وقت ایک بزنس مین کی ایک میٹنگ ٹورنٹو کے اندر ہو رہی تھی. ٹورنٹو کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر گیا نزار، اور جس بلڈنگ کے اندر اس کی 4th فلور پر میٹنگ تھی، سامنے ایک ماحول تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ حاضر امام یہاں پر آئے. یہ 18 اکتوبر 2010 کی بات ہے. نزار نے دیکھا، میٹنگ کو چھوڑ دی اور روڈ کراس کر کے وہاں پر گیا. نیچے لانچ کے اندر دوسرے 20-25 اسماعیلی کھڑے تھے، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. مولا اوپر سے فارغ ہو کے نیچے آئے. سب اسماعیلیوں کو دیکھا، لائن سے کھڑے ہیں. سیدھا نزار کے پاس آئے مولا. وہ تو تن کی جانے، من کی جانے، جانے چت کی چوری، اس کے آگے کیا چھپاوے جس کے ہاتھ میں جیون مرن کی ڈوری. دونوں بازو پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے فرمایا، نزار کیسے ہو، ہاؤ آر یو. پھر پتہ ہے کیا کہا؟ تم روز مجھے ملنے کے لیے آتے تھے، کیا بات ہے پچھلے 3 مہینے سے مجھے ملنے کے لیے نہیں آتے. میں دعا کرتا ہوں کہ تم روزانہ مجھے پہلے کی طرح ملنے کے لیے آؤ گے. کھانا ہوتا، ہم کہتے ہیں نا جماعت خانے جاتے ہیں، یہ ظاہری الفاظ ہے، مگر اس کا باطنی میننگ کیا ہے کہ ہم مولا کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا مولا موجود ہوتا ہے. اگر ایک کتاب میں آپ کو دوں، آپ مجھ سے لو کہ میں 2-4 دن کے بعد پڑھ کے تجھے دے دوں گا. میں نے کتاب دے دی. میں اگر انگلش میں بولوں، when I come to your house, you return me my book. ٹھیک ہے؟ اور اگر میں گھر پہ نہیں ہوں، when I go to your house, you return my book. آکسفورڈ کی ڈکشنری میں چیک کرنا، گو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب میں گھر پہ نہیں ہوں. کم اس وقت استعمال ہوتا ہے جب میں گھر پر ہوتے ہوں. 1957 سے لے کر ابھی تک حاضر امام جب جماعت خانے کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ when you come to جماعت خانہ ورڈ یوز کرتے مولا.
اس کا مطلب وہ موجود ہے. گو ٹو جماعت خانہ نہیں، کم ٹو جماعت خانہ. جماعت خانے میں مولا خوش کرو، مولا کو راضی رکھنا ہے صبح شام. ہم میں سے کئی لوگوں نے اس میں عزم لیا ہے. صبح کتنے آتے ہیں؟ ابھی ستارے ہوئے، 7 دن عید کی طرح میلہ تھا، 8ویں دن باسی عید ہو گئی. اس سے مولا خوش نہیں ہوتے. جماعت خانے کو آباد کرنا ہے، اس کی حاضری بڑھاؤ. مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، لمبی عمر دے، مولا تندرستی دے، مولا قرضداری سے بچائے، مولا محتاجی سے بچائے، آپ کی من کی مرادیں پوری کرے. مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. صلوات پڑھیے دین.